دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ بھی سوال و جواب کی شکل میں، تاکہ ہر کسی کو بآسانی سمجھ آ سکے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کوئی سفر بھی کیا؟ تو جواب ہے جی ہاں، 2 سفروں کا تذکرہ عام طور سے کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں سفر شام کی طرف ہوئے اور تجارت کے سلسلے میں۔ شام کا پہلا سفر کب ہوا اور کیا شکل ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال 2 ماہ اور 10 دن کی ہوئی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ لے کے گئے۔ اس پہلے سفر کا عجیب واقعہ یہ ہے کہ بسرا ایک مقام کا نام ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک راہب یعنی عیسائی سادھو قافلے میں آیا، اور جب پرانی کتابوں کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نبی آخر الزمان کی علامتیں ہو بہو ٹھیک پائی تو ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے وہی آخری نبی ہے جن کا تذکرہ تورات اور انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں میں ہے، اور جن کا مذہب تمام دینوں کو منسوخ کر دے گا۔ خدا ان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنائے گا۔ تم ان کا پورا خیال رکھو اور ان کو شام ہرگز مت لے کے جاؤ، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہاں کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر نعوذ باللہ شہید کر ڈالیں۔ راہب کے اس مشورے کے بعد ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ معظمہ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کب کیا؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس سفر کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے تجارتی قافلے کا منیجر یعنی امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا؟ جواب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی ایک دولت مند اور امیر عورت تھی۔ ان کی بہت بڑی تجارت عرب میں اور عرب سے باہر ہوا کرتی تھی۔ ان کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار، سچا اور سمجھدار شخص مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بہت کچھ سنی تھی۔ انہوں نے اپنی تجارت کے لیے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں سمجھا، لہٰذا نفع میں ایک خاص حصہ مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کا ذمہ دار بنا کر شام کی طرف روانہ کر دیا، اور اپنے خاص غلام کو جن کا نام میسرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرتے رہے۔ اس دوسرے سفر میں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا وہ حاضر ہوا، اور بحیرہ راہب کی طرح اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس وجہ سے پہچان لیا کہ اس درخت کے نیچے آج تک صرف اور صرف نبی ہی ٹھہرے ہیں۔ اب ایک کوسچن یہ ہے کہ اس سفر میں خدا کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کا کیا انتظام ہوا تھا؟ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کو گرمی اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر جاتے۔